ہم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ ہے سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے عبدالکریم عبدالکریم ہمت والا جرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ عزت والا غیرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دردی و چاہت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ الفت اور محبت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ امن و پیار اخوت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دین کی حرمت کا رکھوالا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ ہر لمحہ حق قامت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دل کا رحیم مشفق حلیم نعمت عظیم عبدالکریم فہم و فہیم علم و علیم نعم و نعیم عبدالکریم ایک مہربان ایک صاحبان ایک پاسبان عبدالکریم امن و امان حق کا بیان سچ کی زبان عبدالکریم دل کا قرار آپس کا پیار موسم بہار عبدالکریم حق پہ نثار ایک غم گسار دکھیوں کا یار عبدالکریم ہمت والا جرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ عزت والا غیرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دردی و چاہت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ اہل خبر عبدالکریم جانباز نڈر عبدالکریم تیرے قلب و نظر عبدالکریم قربان دی پر عبدالکریم ہر شام و سحر تیرے حق پہ بسر باطل کے مقابل سینہ سپر اے مرد کہن تیرے روح و بدن بن سر و سمن مہکائیں چمن دھڑکن دھڑکن تیری رب سے لگن باد سر پہ کفن تو وفا میں مگن تو اہل وفا تو صدق و صفا تو شرم و حیا تو رمز بقا جذبوں کو جگا ہمت کو بڑھا قدموں کو اٹھا اور تیز چلا ہمت والا جرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ عزت والا غیرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دردی و چاہت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ الفت اور محبت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ امن و پیار اخوت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دین کی حرمت کا رکھوالا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ ہر لمحہ حق قامت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ عبدالکریم عبدالکریم ہمت والا جرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ عزت والا غیرت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ دردی و چاہت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ الفت اور محبت والا ناظم اعلیٰ ناظم اعلیٰ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ذی القعدہ کا آخری ہفتہ ہے اور ایک ہفتے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں. آپ سب جانتے ہیں نا اسلام کے کتنا ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، اس کی شہادت دینا. یہ ہے پہلا رکن. ہم سب کو یہ ارکان جو ہے یاد ہونے چاہیے. میں ٹھیک تھا پہلے، چلو ٹھیک. ہم سب کو یہ ارکان یاد ہونے چاہیے. پہلا رکن عقیدہ توحید و رسالت. اور دوسرا رکن کون بتاتا ہے آپ میں سے؟ کسی کو ہے پتہ؟ نماز. ماشاءاللہ بچے بتا رہے. دوسرا رکن نماز قائم کرنا. تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا رکن ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اور 5واں رکن بیت اللہ کا حج کرنا. ان میں سے 3 ارکان ایسے ہیں جو ہر شخص کے لیے جو عاقل اور بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس کے لیے ضروری ہیں، اس پر فرض ہے. وہ 3 کون سے ہیں؟ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، اور تیسرا روزہ رکھنا. یہ 3. اور 2 ایسے رکن ہیں
ان کے لیے ایک اضافی شرط ہے. وہ کون سی ہے؟ کون بتاتا ہے؟ یہ نوجوان بتا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے بتا دی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے. کون سے لوگ؟ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. استطاعت مالی، جسمانی اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں شامل ہیں. تو دو ارکان ایسے ہیں، زکوٰۃ اور حج. زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت پہ فرض ہے، جس کے پاس مال ہو اور وہ مال رکھا ہو، سال گزرے رکھے ہوئے مال پر، سال کے بعد اس میں سے کتنا فیصد دے گا؟ 2.5%. 1,00,000 روپیہ رکھا ہے تو کتنا دے گا؟ 2,500. اور حج من استطاع الیہ سبیلا. زکوٰۃ میں عشر بھی آتا ہے. جو زمین سے جو اگتا ہے، فصل آپ کاشت کرتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے عشر رکھا ہے. تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. آج ہم بات کریں گے آخری رکن جو حج ہے اس پر، کیونکہ ہفتے کے بعد ذی الحج شروع ہونے والا ہے اور 2 ہفتے کے بعد اللہ کے گھر کا حج ہونا ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا گھر دکھا دے. کیا خیال ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شخص کی اس خواہش کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنا گھر دکھائے اور حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، حج کی بات یہاں سے اللہ نے شروع کی کہ سب سے پہلا گھر دنیا میں جو بنا ہے وہ کون ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر، پہلے گھر سے مراد کیا ہے؟ گھر تو اور بھی ہوں گے نا، جو اللہ کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو بنایا گیا، بندوں کے رہنے کے لیے نہیں. اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ شریف، مکہ میں. تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا زمین کے اوپر جو گھر قائم ہوا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مکہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلا گھر دنیا میں کون سا بنایا گیا اللہ کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ، بیت اللہ شریف. اور صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول دوسرا گھر؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی. صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا عرصہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
40 साल इन दोनों के दरमियान 40 साल का वक्फा था। और मस्जिद हराम की, मस्जिद अक्सा की, मस्जिद नबवी की फजीलत तो आप जानते हैं। नबी अस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद हराम में नमाज पढ़ता है, एक नमाज का सवाब कितना मिलता है? 1 लाख से ज़्यादा नमाजों का सवाब मिलता है। जो शख्स मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ता है, उसको 1 लाख से ज़्यादा का सवाब मिलता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है, उसको 1000 नमाज से ज़्यादा का सवाब मिलता है। और जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ता है, उसको 500 नमाजों से ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। हज और उम्रा की फजीलत आप जानते हैं सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। आपने फरमाया, एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे तक जब बंदा दूसरा उम्रा करता है, इसके दरमियान जितना गुनाह उसने किए अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। दूसरा उम्रा, पहले उम्रे के दरमियान जो गुनाह उससे सरजद हुए उसका कफ़ारा हो जाता है। और हज के बारे में तो आपने सुना होगा। नबी अस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। फरमाया, हज मबरूर की जज़ा जो है, उसका अजर, उसका सिला, अगर किसी का हज अल्लाह कबूल करे, किसी को अल्लाह ये तौफीक दे वो बैतुल्लाह का हज करे, फरमाया उसकी जज़ा डायरेक्ट जन्नत है, जन्नती हो जाता है वो शख्स। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह। फरमाया, अगर किसी शख्स को अल्लाह ने हज नसीब किया, उसने हज में कोई किसी को गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अमन के साथ उसने हज किया, फरमाया जब हज से वो वापस आता है, गुनाहों से इस तरह पाक हो के आता है जैसे आज उसको उसकी वालिदा ने जन्म दिया, आज पैदा हुआ है, गुनाहों से बिल्कुल साफ हो जाता है। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से हज तो हो रहा है मकामी सतह पे, सऊदीया के अंदर, लेकिन बाहर से कोरोना की वजह से फ़्लाइटें बंद हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन हालात को, इस कोरोना की बीमारी को, इस वबा को अल्लाह ख़त्म करे, ताकि हम लोग मक्का और मदीना, अल्लाह के घर की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत कर सकें। हज के फ़ज़ाइल तो आपने जान लिए, पहले ये भी जाना कि इस्लाम के कितना अरकान हैं, फिर उसके बाद ये भी आपको पता चला कि हज और उम्रा की फजीलत क्या है। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو دو چیزیں سکھائیں، ایک تو آپ نے حج کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، میرے سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ اور یہ بھی فرما دیا لعلی لا التقی بکم بعد عامی ھذا، کہ میں شاید تمہیں اس کے بعد دوبارہ یہاں مکہ میں نہ مل سکوں۔ اور اللہ کے رسول حج کے کچھ عرصہ بعد 3 مہینے بعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا طریقہ سکھا دیا، لیکن حج کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دستور پیش کر دیا۔ اس کی میں چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حج میں آپ نے ایک جامع، شامل، بھرپور، پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دستور پیش کر دیا۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کی محتاج ہے، اس دستور کی محتاج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، اپنے نبی کی امت کو بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو قرآن نازل ہو گیا، حدیث میرے نبی نے بیان کر دی، اور دین یہی قرآن اور حدیث ہے، میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد نیا نہ قرآن آئے گا، نہ حدیث آئے گی، نہ دین آئے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر وحی آئی یا کوئی نیا دین لاتا ہے تو وہ قادیانی دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اس کو دین نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹا کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وہ اس دن مکمل ہو گیا تھا اس آیت کے بعد۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آج ہم یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے نبی پر اللہ نے مکمل نازل کر دیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات آپ نے کیا اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا خیال کرنا، لعن اللہ الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار نازل کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور میری امت کے لوگوں، میری قبر کو یا کسی بھی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ بات کی آپ نے۔ اس وقت ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کی، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ آج ہم نے بہت سی سجدہ گاہیں بھی بنا لی، بہت سے حاجت روا بھی بنا لیے، بہت سے مشکل کشا بھی بنا دیے، اور بہت سے بگڑی بنانے والے بھی بنا لیے، بہت سے اولاد دینے والے بھی بنا لیے۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف ایک اللہ بگڑی بنانے والا ہے، ایک اللہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ایک اللہ اولاد دینے والا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ انبیاء، شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں پیدا ہوئیں، بیٹا نہیں ہوا، اللہ کا نبی بیٹا نہیں اپنے لیے پیدا کر سکا، کیوں کہ اللہ نے نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آپ کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن ان کو نہیں کوئی محفوظ کر سکا۔ اللہ کی مرضی جس طرح تھی اسی طرح ہوا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ نفع نقصان کا باب جو ہے، یہ جو دروازہ ہے، اولاد دینے والا، حاجت روائی والا، مشکل کشائی والا، یہ کام صرف میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، اور جس کو چاہے محروم کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اولاد نہ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات بھی آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا فضل لعجمی علی عربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر، انگریز کو ایشین پر، ایشین کو انگریز پر، کسی کو ایک دوسرے کے اوپر برتری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اللہ کے نزدیک پیارا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، ایک روایت میں ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، کس کا جسم زیادہ مضبوط ہے، تکڑا ہے، نوجوان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا،
اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، دلوں کی طرف، دل کیسے ہیں، اور اللہ تمہارے عمل اور کرتوت کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہے، سلیم ہے، تو اللہ کے نزدیک آپ بہت کچھ ہیں۔ اگر دل میں بغض، حسد، کینہ بھرا ہوا ہے تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح کردار، عمل کو نبی اسلام کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ کیوں؟ کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کیسا تھا، لوگوں نے کہا کہ سارے لوگ اس سے تنگ تھے۔ آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کے چلتے پھرتے گواہ ہو زمین پہ۔ اگر کسی کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے۔ اگر لوگوں کو اس نے تنگ کیا ہوا ہے، ناک دنگ میں کیا ہوا ہے، تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا نہیں۔ فرمایا فلاں عورت، اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، عورت ہو یا مرد ہو، نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے اس سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ فرمایا فہی فی النار، جہنم میں۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، اس کی زبان سے، اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کے ہاتھ سے، نبی اسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور ایک آدمی آیا ایک دن، آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ دوسرے دن بھی اسی طرح فرمایا، تیسرے دن بھی اسی طرح فرمایا۔ تو صحابہ نے اس سے پوچھا، ایک صحابی نے، یار مجھے یہ بتا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا ایسا خاص عمل ہے جو تو کرتا ہے اور ہم نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں تو ایک عام مزدور آدمی ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں نبی صلی والسلام کے پیچھے باقاعدگی کے ساتھ، اسلام کے جو باقی کام ہیں وہ کرتا ہوں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی عبادت نہیں کرتا میں۔ تو اس نے کہا مجھے یہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا، یہ فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا؟ اس نے کہا میں کوئی لمبے چوڑے عمل نہیں کرتا، صرف میں ایک بات کا خیال کرتا ہوں، جب رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا نبی اسلام نے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے مال کو، تمہاری جاہ کو، تمہاری قوم کو، تمہاری برادری کو، تمہارے دنیاوی مناصب کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے عمل کو، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو کہ کتنا سلامت والے ہیں۔ نبی اسلام نے کیا فرمایا حجۃ الوداع میں؟
کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پہ ہے فضیلت۔ ایک اور بات بھی آپ نے فرمائی، بہت ساری باتیں، میں 2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں، شاید ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، دو چیزیں، اور بہت ساری باتیں آپ نے کی، لیکن 2 اہم چیزیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا لوگو ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وبلدکم ھذا وشہرکم ھذا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمتکم فی یومکم ھذا وبلدکم ھذا وشہرکم ھذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، ان دماءکم، تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، ان کی حرمت کا خیال کرو۔ اور اتنا سخت حرام ہے جیسے تم آج ایک حرمت والے مہینے میں ہو، حرمت والی جگہ پر ہو، حج کے ان مقدس ایام میں ہو، جس طرح یہ مقدس مہینہ ہے، مقدس مکے کی سرزمین ہے، مقدس ایام ہیں، تو جس طرح یہ مقدس ساری چیزیں ہیں، اسی طرح تمہارا ایک دوسرے کے اوپر مال، عزت، خون، وہ بھی مقدس ہے، اس کا بھی، اس کے تقدس کا خیال کرو، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا۔ آج ہمارے کیا حالات، آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اگر کسی دوسرے کا مال کھا سکتا ہے تو وہ کھائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دین دیا؟ نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، ان کی حرمت کا خیال کرو۔ اور آج ہم ہیں مسلمان، لیکن ہمارے سے یہ کوئی بھی چیز محفوظ نہیں۔ لڑائی جھگڑا کرنا ہو، کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے ہو تو ہم بڑے شیر ہیں۔ کسی کی زمین، کسی کا مال کھانا ہو تو ہم اس کے لیے بڑے بہادر ہیں، اور کسی کی عزت کو پامال کرنا ہو تو وہ بھی ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عزت سے مراد کسی کی غیبت کرنا، کسی کو پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا، کسی پر تہمت لگانا، اور آج کل تو ایک سوشل میڈیا آ گیا ہے، ایک وہ شیطان ہاتھ میں آ گیا ہے، قاری صاحب شیطان ہاتھ میں آ گیا ہے، جس پہ جو الزام لگاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور خاص کر جو ہمارے نوجوان بچے جو فارغ ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ویسے ہی کورونا سے سکول یونیورسٹیاں بند ہیں، شیطان ہاتھ میں ہے، جس کو چاہو اس پہ جو الزام لگا دو۔ او بیٹا، او بھائیو، اللہ کے سامنے ہر چیز کا جواب دینا۔
فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ کی ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے، جو آپ نے فیس بک پہ پوسٹ چڑھائی ہے، جو آپ نے واٹس ایپ پہ کسی کے خلاف بات کی ہے، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہو. لہذا ان سب کو، یہ جو وسائل ہیں، ان کو مثبت استعمال کرو، ان کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو، ان کو اپنے ملک اور امت کی ترقی کے لیے استعمال کرو، ان کو بد امنی کے لیے، خلفشار کے لیے استعمال نہ کرو. اور آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واتقوا اللہ فی النساء. خواتین کے بارے میں آپ نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا، جو امت کو ایک چارٹر پیش کیا، دستور دیا، اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں وصیت کی. فرمایا خواتین کا خیال کرو، عورتوں کا خیال کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. واتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور بھائیوں، آج میں اس خطبہ جمعہ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا حقوق عورت کو، جتنا حقوق اسلام نے دیے، کسی اور دین نے نہیں دیے. آج اگر چند لبرل لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں یا اسمبلیوں میں بل پاس کرتے ہیں عورت کے حقوق کا، ان کو اسلام کے ساتھ واقفیت نہیں ہے. اگر وہ اسلام کو جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے، تو ان کو ایسے بل لانے کی ضرورت نہیں تھی. میرا دعویٰ ہے کہ جتنا حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، دنیا کے کسی ملک نے، دنیا کے کسی معاشرے نے، دنیا کے کسی دین نے اتنا حقوق عورت کو نہیں دیے. جتنا حقوق میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے ہیں، اتنا حقوق کسی دین نے کسی عورت کو نہیں دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کرتا ہے، 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک بیٹی ہو اس کی تربیت کرتا ہے؟ فرمایا جس نے ایک بیٹی کی بھی اچھی تربیت کی وہ بھی جنتی. میرے اسلامی معاشرے میں عورت ایک مقدس رشتہ ہے. اگر ماں ہے تو بہت ہی مقدس ہے، بیٹی ہے تو وہ بھی ایک مقدس رشتہ ہے، بہن ہے تو وہ بھی ایک مقدس رشتہ ہے، بیوی ہے تو اس کے حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کی تاکید اور تلقین کر کے جا رہے ہیں
کہ اپنی بیویوں کا عورتوں کا خیال رکھو، اور فرمایا جنت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اور کون سے حقوق چاہیے؟ ہم نے دیکھا ہے مغرب میں عورت کو حقوق کے دعوے دے کر، اس کو آزادی کا نعرہ دے کر جتنا اس کا استحصال اور جتنا اس کی انسلٹ اور تذلیل کی جاتی ہے، اسلام اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھے ہیں اولڈ ہاؤس، جہاں ماں اور باپ کو وہاں اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جاتا ہے، اولاد اگر کوئی اچھی اولاد ہے سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتی ہے، ایک دفعہ۔ کیا کوئی مسلمان، کوئی پاکستانی اس چیز کو گوارا کر سکتا ہے؟ اس کا والد یا اس کی والدہ کسی سرکاری ہسپتال میں ہوں یا کسی ادارے میں داخل ہوں، وہاں جا کر سال میں ایک دفعہ جا کے ان کو پھول پیش کر کے آ جائے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ تو یہ تلقین کرتا ہے کہ ماں اور باپ کا عزت و احترام کرنا ہے۔ جب بھی بیٹا باہر کام سے واپس آتا ہے، پہلے ماں کے قدموں میں جھکتا ہے، سلام کرتا ہے، دعائیں لیتا ہے، پھر گھر کے کام کرتا ہے، اور جب صبح کام کے لیے باہر نکلتا ہے پھر بھی ماں کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے، باپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور ان سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ دعا کرتے ہیں اور بچہ جو ہے خوشحال اپنا کاروبار کرتا ہے۔ کیا یہ معاشرہ ٹھیک ہے یا وہ معاشرہ ٹھیک ہے جو اپنے ماں باپ کو جمع کراتا ہے اولڈ ہاؤس میں اور سال میں ایک دفعہ جاتا ہے، ان کو پھول بیچ کر واپس آ جاتا ہے؟ یہ کورونا میں بہت سارے بوڑھے وہاں فوت ہوئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اولاد کو پتہ نہیں، ماں باپ کے دفنانے والے کس طرح دفنایا گیا، بلڈوزروں سے ان کو دفنایا گیا یا جلا دیا گیا، کسی اولاد کو پتہ نہیں۔ تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ، ہمارا معاشرہ مشرقی معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو چند لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کفر کے معاشرے میں خواتین کو آزادی کے نام پر ان کا استحصال کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی تحقیر کی گئی، ان کی تذلیل کی گئی، اور یہاں بھی وہ اسی طرح کر پائیں گے، ہم ان کو بتا دینا چاہیں، ہم محمد عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کے حقوق کا اعلان کیا تھا، ان کے حقوق کے تحفظ کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم اپنے نبی کے تابعدار ہیں، ہم اپنی ماں کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں، اپنی بیٹی کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں، اپنی بہن کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں، اپنی گھر والیوں کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں نہ سکھاؤ، ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں۔ تو ہم ان بلوں کو اور ہم اس قسم کے مطالبات کو مسترد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سازشیں پاکستان میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور انشاءاللہ اسلام ہی اس میں نافذ ہوگا، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اسلام کے خلاف کوئی مطالبہ، کوئی قانون، کوئی اس طرح کا بل آئے گا، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا وہ خطبہ حجۃ الوداع، وہ چارٹر، وہ دستور حیات جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی امت کو، بلکہ پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے ایک دستور دیا، ایک لاہ عمل دیا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قرآن و حدیث کا نظام دے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری جو کرونا دنیا کو نقصان دے رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان دیا، پوری دنیا کو نقصان دیا، اللہ تعالیٰ اس وبا کو اس دنیا سے اٹھائے اور اس کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بیت اللہ شریف کی اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، حج کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، بد امنی سے بچائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو مہنگائی سے، وباؤں سے، انتشار سے، خلفشار سے محفوظ کرے، اتحاد اتفاق سے اللہ تعالی ہمیں نوازے، مالا مال کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔